السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم اس دعا کو بہت خاموشی سے سنیے گا اور دل میں آمین بھی کہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے کائنات کے شہنشاہ، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اے عرش و فرش کے شہنشاہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے تن تنہا مالک، اے وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی سنگی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی مشیر نہیں، اے وہ اللہ جو بیوی سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو مشرق مغرب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے، اے وہ اللہ جس سے زوال نہیں، اے وہ رب جسے کسی نے نہیں بنایا اور تو نے سب کو بنایا، اے میرے مالک، اے میرے مالک ادھر دیکھ تو صحیح، آج تیرے کتنے حقیر و فقیر ذلیل بندے بندیاں ہاتھ اٹھائے تیری منت کرنے آج کے دن تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، ہواؤں کے تیور بدل گئے ہیں، زمین و آسمان کے تیور بدل گئے ہیں۔ اے میرے رب تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پہ چشمے چڑھا لیے، تو نے عبرت کے قصے سنائے ہم نے کان بند کر لیے۔ میرے رب، اے میرے رب، ہمیں پتا ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، ہمیں پتا ہے تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آ جاؤ مانگنے، آ جاؤ، ہم آ گئے مولا۔ اے میرے مولا، آج کتنے مرد عورت، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو ہاتھ اٹھائے کھڑے ہوں گے، بوڑھوں نے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، میرے مولا ٹوٹے دل والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کتنے مظلومین کروڑوں کی تعداد نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، غریبوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے میرے مولا، جو ایک وقت کی کھاتے ہیں اگلے دن ان کے بچے پوچھتے ہیں ابا روٹی۔ اے میرے مولا، آج بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہوگا، آج جمعہ کا دن ہے، تیری بارگاہ میں بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہوگا، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے پیارے اللہ، لوگوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور تجھ سے نہ مانگے تو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کتنا پیارا ہے یا اللہ، تو کتنا مہربان ہے یا اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ۔ آج ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے بچے ماں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، وہ ٹھڈے مارتی ہے مگر بچہ کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دے۔ او میرے ربا، مٹی کی بنی ہوئی ماں بھی پسیج کے نرم ہو جاتی ہے اور نافرمان اولاد کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ او میرے ربا، یہ پیار تو نے ماں کے دل میں ڈالا، تو خود پیار ہے، تجھے اپنے گنہگاروں سے بھی پیار ہے، جبھی تو ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، ان کی کمیوں کو چھپاتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے۔ جبھی تو نے قرآن میں کہا کہ اگر میں تمہیں پکڑتا تو تم سب کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا۔ تیرا کتنا کرم ہے مولا کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں بندر نہیں بنا دیا، ہمیں خنزیر نہیں بنا دیا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، تو نے جب ماؤں میں اتنا پیار رکھا تو تیرے اپنے اندر بندوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ میرے مولا، تو نے جانور میں پیار رکھا تو خود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ یہ سارا مجمع آج تجھے منانے آیا ہے، آجا میرے مولا، آج تو بھی آجا، تو بھی راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ان اندھیروں سے نکال لے۔ ہمیں بھیڑ بکری کی طرح بیچا گیا، ہمیں غیروں نے لوٹا، ہمیں اپنوں نے لوٹا، ہمیں اپنوں نے تباہ کیا۔ اے میرے مالک، ہم روزانہ اخباروں میں بچیوں کی عزتیں نیلام ہوتی پڑھتے ہیں،
گردنیں کٹتی پڑتے ہیں، معصوم بچوں کو بوریوں میں بند اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ یہ یہودی نہیں ہے، یہ کوئی عیسائی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ ہم تھک گئے ہیں مولا، جیسے بچہ رو رو کے کہتا ہے نا کہ اماں اب میں بہت تھک گیا ہوں، میری بات سن لے، میری بات مان لے۔ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم ہے مولا، ہم تھک گئے ہیں میرے اللہ، ہم تھک گئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، آج تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے فرشتوں کدھر ہو، آ جاؤ، ہم سب رو رہے ہیں، تم بھی رو۔ آج ہم نے رب کو منانا ہے، آج ہم نے تجھے منانا ہے اللہ۔ اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ، تو سن رہا ہے نا، ہم تجھ سے لاڈ کر رہے ہیں، ہم تجھ سے ضد کر رہے ہیں۔ اگر ہم تیرے پاس نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ اگر ہم تجھے نہ منائیں تو کسے منائیں؟ ہماری یہ خالی جھولی کون بھرے؟ لوگ تو ہمیں دھتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہہ رہا ہے تو کوئی گستاخ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تجھے گواہ بناتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر ہم پشیمان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ بیٹھ کے ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، تجھے راضی کرنے کی منتیں بھی کرتے ہیں۔ میرے مولا، آج کروڑوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آج کروڑوں فریادیں تیرے عرش کو ہلا رہی ہیں۔ آج تو مان جا یا رب، آج مان جا میرے مولا، مان جا میرے اللہ۔ تو مان جائے گا تو کام بنے گا، تیرے کرنے سے کام بنے گا۔ ہم تھک گئے ہیں مولا، جیسے بچہ چل چل کے تھک جاتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ ماں مجھے آغوش میں لے لے، میں تھک گیا ہوں۔ تو مولا، ہم بھی تھک گئے ہیں۔ اے اللہ، ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ہمارا ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہماری لاشوں پہ ناچتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو جلاتے ہیں، ہمارے گھر بلڈوز ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو مائیں اسکول پڑھنے بھیجتی ہیں وہ چھلنی سینے لے کر واپس آتے ہیں۔ ماں نے بھیجا سفید پوشاک پہنا کر اور وہ رنگین پوشاک میں گھروں کو واپس آتے ہیں۔ یہ میرا دیس ہے، تو آ جا، تو آ جا میرے رب۔ ہمارے طاقتور تھک گئے، ہمارے کمزور تھک گئے، ہمارے مالدار تھک گئے، ہمارے غریب تھک گئے۔ یا اللہ، باطل کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو، کدھر ہے تمہارا اللہ؟ ہمارا رب ہے ہمارا رب، کائنات کے چپے چپے میں اس کے جلوے ہیں، ہمارے دل میں ہے، ہمارے خون میں ہے، ہماری بوٹیوں میں ہے، ہمارے روئیں روئیں میں ہے، ہماری رگوں رگوں میں ہے، ہماری نس نس میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، پتے پتے میں ہے۔ میرا اللہ ہے میرا اللہ۔ ہاں مگر وہ مجھ سے روٹھ گیا ہے، ہم سے روٹھ گیا ہے، ہم اسے منا رہے ہیں۔ یا اللہ، آج کروڑوں کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، گھر میں رونے والے بیٹھے ہیں، تیری منتیں کرتے ہیں، تجھے منا رہے ہیں۔ مان جا یا اللہ، ہم سے تو مان جا۔ یا اللہ، کہاں سے لائیں ابو بکر جیسے حکمراں، کہاں سے لائیں عمر عثمان علی جیسے حکمراں۔ یا اللہ، تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو امیر المومنین؟ کہا کہ دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا۔ تو نے مولا ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے، جنہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں بیچ دیا؟ تو نے کن کو ہمارے اوپر بٹھا دیا، جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، جن کی حویس مٹتی ہی نہیں؟ میرے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ، آج ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کے گھرانے حسن حسین سے پیار کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں، فاطمہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ان کے گھر کے فقیر ہیں، ان کے گھر کے مراسی ہیں، ہمیں ان کے نوکروں میں جگہ دے دے۔ ہم تیرے حبیب کے گھر کے نوکر بننا چاہتے ہیں، ان کے گھرانے کے نوکر بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں،
یہ خالی جھولی ہے، یہ پھٹی ہوئی جھولی ہے۔ زندگی گزرے نیک بننے کی کوشش میں، آج شام ہونے کو ہے، نہیں بن سکے، نہیں بن سکے مولا۔ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے مولا۔ بس تو کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ، ہم تیری دوزخ نہیں سہ سکتے، ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے۔ او فرشتوں، تم بھی آؤ، تم بھی ہمارے لیے آنسو بہاؤ، ہمارے رب کو ہمارے لیے مناؤ۔ مان جا میرے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم معافی مانگ رہے ہیں، تو بھی ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، ہمیں رسوائی نہ دکھانا، ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل سے غیروں کی محبت کو مٹا دے۔ ہم اپنے اس دل کو غیروں کی محبت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہماری اس بے قراری اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سب کی بے قراری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ، ہم پر رحم کر دے، اس دل کو اپنا عرش بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کا پیار ڈال دے۔ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا، قبر کی جھٹکوں سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ بڑی خوفناک گھاٹی آفت بتائی ہے تیرے قرآن نے۔ جب جنت آئے گی، دوزخ آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تو آئے گا اور تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ اگر تو نے ہمیں مجرموں میں کھڑا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا مولا؟ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا میرے مولا، میرے رب، ایسا نہ کرنا۔ اے میرے اللہ، تو خود کہہ رہا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ میرے ساتھ جتنے لوگوں نے بھی یہ دعا سنی ہے، اس دعا کو محسوس کیا ہے، آمین کہا ہے، تو ان سب کو معاف کر دے، ان سب سے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ، میرے دیش کو خوبصورت دیش بنا دے، اسے نفرتوں سے پاک کر دے، اسے فرقہ واریت سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے۔ میرے دیش کے ظالموں کو بھی ہدایت دے، میرے دیش کے ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے دے، میرے دیش کے قاتلوں کو بھی ہدایت دے دے، میرے دیش کے نافرمانوں کو بھی ہدایت دے دے۔ تیرے حبیب کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو دھو دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لے میرے اللہ۔ یا اللہ، اس دل کو اپنے لیے چن لے، اس دل میں کوئی اور نہ آ جائے۔ اے میرے رب، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں، کیا مانگوں۔ تجھے تو سب پتا ہے کہ ہماری کیا کیا ضرورتیں ہیں، ہماری کیا کیا خواہشات ہیں۔ تو ہماری تمام تر ضرورتوں کو، تمام تر حاجتوں کو پورا کر دے۔ بس یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو کہہ دینا، تو آسمانوں میں کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ کہہ دینا میرے اللہ، ہم کہاں تیری دوزخ کو سہ سکتے ہیں؟ ہم تو دنیا کی رسوائیوں سے اکتا جاتے ہیں، دنیا کی رسوائیوں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پردہ پوشی ہو جائے۔ تو یا اللہ، ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا۔ میرے مالک، جنت الفردوس دے دے، ہمیں اپنے حبیب کے آنسوؤں کی طفیل دے دے۔ یا اللہ، حوض کوثر کا پانی دے دے۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ میری یہ دعا سن رہے ہیں، جن جن لوگوں نے مجھے دعا کا کہا، ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، ان لوگوں میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو مقروض ہیں ان کا سب قرض ادا کر دے، دکھیوں کا دکھ دور کر دے، موذی امراض کے مرض دور کر دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے مولا، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے میرے پیارے رب۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے۔ یا اللہ، میرے دیش کو رشوت سے پاک کر دے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ، سود سے پاک کر دے، سود سے، کھوٹ سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، عورتوں میں حیا، نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، ہماری فوجوں پر رحم فرما، ہمارے تاجروں پر رحم فرما، ہمارے زمینداروں پر رحم فرما، ہمارے مزدوروں پر رحم فرما، ہماری عورتوں پر رحم فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما،
ہمارے بچے بچیوں پر رحم فرما، ہمارے صوبوں، پوری دنیا، پوری امت پر رحم فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلم ممالک اس دنیا میں غیر مسلموں اور کافروں کے ظلم و ستم کا جو نشانہ بنے ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمان، فلسطین کے مظلوم مسلمان، ان پر رحم فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کی یہود کو ہدایت دے دے، عیسائیوں کو ہدایت دے دے، ہندوؤں سکھوں کو ہدایت دے دے۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں مولا۔ ہمیں یا اللہ اس پورے عالم کے خیر کا ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے مولا۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے تاجروں کو دیانت دار کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہماری عورتوں کو حیادار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، چاروں صوبوں میں محبت بے پروان چڑھا دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اس دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں۔ ہمیں موسم کی بارشیں عطا فرما، بے موسم کی بارشوں سے بچا، بے موسم کے طوفانوں سے بچا، بے موسم کی آندھیوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرما، رحم دل حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ، اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تمام تر حاجتوں کو قبول فرما، تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو ایمان پہ تیرے پاس آ گئے، سب کی خبریں روشن فرما، سب کی خبریں روشن فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے، ہمیں ہم سے راضی ہو کر بلا، ہم سے راضی ہو کر واپس بلا۔ ہم ایسے آئیں تیرے پاس کہ تجھ سے ملنے کا شوق ہو، تیرا آسمان سج جائے، تیری جنت کے در کھل جائیں، تیرے حبیب استقبال، تیرے حبیب کے در پر حاضری ہو، تو ہمیں گلے سے لگائے، تیرے دربار میں حاضری ہو، تو ہمیں معافی کا پروانہ پکڑائے۔ یا اللہ، تو ہماری مسجدوں، محلوں کو آباد فرما۔ یا اللہ، جو جو تیری رضا کے طلبگار ہیں، تو ان سب کو آباد فرما، خوشحال فرما، نحال فرما۔ یا اللہ، جو جو یہ دعا سن رہا ہے، جو جو ان کی تمنائیں ہیں، تڑپ ہے، دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، وہ سب قبول فرما۔ ساری کمیاں ان کی زندگی کی اپنے خزانوں سے پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے مولا۔ یا اللہ، جو جو ہمارے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ ان کی خبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ، میرے والد صاحب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، میرے والد صاحب کی درجات بلند فرما۔ یا اللہ، میرے والد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، ان کا دیدار نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، جس جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے، خاص کر یہ کہا ہے کہ وہ جن سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ ان کے حق میں بہتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سچی محبت کرنے والے جوڑوں کو تو ایک دوسرے کا محرم بنا دے، ایک دوسرے کا ہم سفر بنا دے۔ اے اللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت والی دنیا میں بھی انہیں ایک دوسرے کا ہم سفر بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، میری یہ دعا اچھی لگی، تو اس دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک میری چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میری لانگ ویڈیوز آخر تک دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔